Good evening, viewers, and Assalamu alaikum. This is your host Raghav Ali Khan, and welcome to the live webinar by Arif Azim. آپ ہمارے لاسٹ پروگرام کو اپریسیشن اس کی دینے کے لیے موٹیویشن دینے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو دیکھا اور انہوں نے سپورٹ کیا. جس طرح سے لاسٹ پروگرام ہم نے انعقاد کیا تھا وہ بھی پروگرام ریلیز کرتا تھا ہمارے سوشل ریلیشن شپس کے اوپر. آج کا پروگرام بھی کچھ اس سے کنیکٹ ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کچھ ایسی ڈیسیجن میکنگ ہے جو لائف کے لیے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی میں سمجھوں گا کہ دھیمی شخصیت اور خوش اخلاق شخصیت کے مالک جو کہ بہت اچھے ٹرینر ہیں, ٹیچر ہیں, اور میرے لیے ان کی جو گائیڈنس ہے وہ ہمیشہ بہت مفید رہی ہے, آپ سب کے لیے بھی رہی ہوگی. عارف عظیمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل لاسٹ ٹاپک جو تھا ماشاء اللہ وہ آپ کا بہت اچھا گیا, بڑی اپریسیشن ملی ہے, بہت سارے لوگوں کے کامنٹس ہیں اور بہت سارے کویشچنس بھی ہیں جو میں شاید آپ سے پروگرام کے آج کے آخر میں لاسٹ پروگرام کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا جی. آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیے. جیسے کہ پچھلا پروگرام تھا ہمارا افیکٹو ریلیشن شپ بلڈنگ پہ, جس میں ہم نے بات کری تھی کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کا جو اسٹیپ 1 ہے وہ ایک طرح سے ہماری میرٹل لائف سے شروع ہوتا ہے نا. اگر ہم ماں باپ اور بچوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلا تعلق ہے, نہیں, ماں باپ اور بچوں سے پہلے میاں بیوی کا ایک تعلق ہے, پھر والدین کا اور بچوں کا ایک ریلیشن آتا ہے, اور اس میں ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں. اسی کنٹینیوٹی میں کہہ لیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جی یہ جو میرٹل اسٹیٹس ہے اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک آج کے دور میں جسے ہم لو میرج کہتے ہیں, دوسری جسے ہم ارینج میرج کہتے ہیں, اور تیسری خدا نخواستہ اگر دونوں قسم کی شادیاں کامیابی سے آگے نہ بڑھیں تو ڈائیورس کا معاملہ آتا ہے. اچھا, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا لو میرج, تو بظاہر تو اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں نا کہ محبت کی شادی. اگر ہم لو میرج کا مطلب یہ لے لیں کہ محبت کی شادی, تو کیا ہم یہ مان لیں کہ جو لو میرج نہیں ہے یعنی ارینج میرج نہیں ہے اس میں محبت نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں کر سکتے. اب لو میرج کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ پسند کی شادی, ٹھیک ہے, لڑکے اور لڑکی کی پسند کی شادی, جس میں والدین کی پسند ابھی شامل نہیں تھی. انہوں نے پہلے سے ایک چیز کمٹ کر لی آپس میں کہ ہم آگے کی زندگی ساتھ گزاریں گے, تو ہم اسے کہتے ہیں لو میرج. دوسری طرف ہمارے سامنے ارینج میرج, جس میں والدین نے پسند کیا کہ لڑکے کے لیے کون سی لڑکی بہتر رہے گی یا لڑکی کے لیے کون سا لڑکا بہتر رہے گا, تو یہ ہو گئی ہمارے یہاں ارینج میرج. اچھا, بیسیکلی یہ دونوں قسم کے معاملات میں ہمیں بہت سارے کہنا چاہیے کہ برانچز بھی مل رہی ہوتی ہیں نا پھر, جس میں سے 2-3 بڑی چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایک لو میرج کا اسٹیٹس یہ کہ لڑکے نے کسی تقریب میں لڑکی کو دیکھا اور پسند کر لیا اور گھر والوں کو کہا کہ میرا رشتہ اس کے لیے لے جاؤ. لڑکے نے پسند کیا, یقیناً اس نے پہلے پسند کر لیا نا, لیکن اس میں ایک ارینج کا اپنا ایک خاص پورشن شامل ہے نا. اس نے کنونس کیا یا والدین پہلے سے کنونس تھے, جیسے کہ آج کل شہری علاقوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیٹا تو جہاں کہے گا ہم کر دیں گے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی سچائی سے کافی مختلف ہے. ایسا ہے نہیں, لیکن جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیٹا تو جہاں کہے گا ہم تیری شادی کر دیں گے, اور کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ. دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ بہت ساری دفعہ لڑکی پسند کر لیتی ہے لڑکے کو, اور کسی بھی چینل کے تھرو بات آگے بڑھتی ہے, اور پھر فیملیز ملتی ہیں, اور پھر یعنی کچھ مشرقی لڑکے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گھر والوں نے پسند کر لیا تو اوکے فائن. ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوکے گھر والوں نے پسند کر لیا تو ٹھیک ہے, ہم ضرور جو ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بات کو آگے بڑھا لیں گے. یہ جو چیزیں ہیں ان 2 بیسس کو ہم لے لیں. اچھا, اسی میں ارینج میرج میں اگر ہم جائیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ والدین بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں,
لڑکے کے لیے اور لڑکے کے سامنے لگا دیتے ہیں کہ اچھا بیٹا یہ دیکھو، اچھا بیٹا یہ دیکھو، اچھا بیٹا یہ دیکھو. یا وہ جو رشتے کرانے والی خواتین اسپیشلی ہوتی ہیں، یا اب تو بہت سارے آپ کہیں کہ آرگنائزیشنز ہیں، بالکل. اور اب تو آن لائن پورٹلز بھی ہیں اور شرارتاً وہاں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کی 1.5 پونے 2 یا 2 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں وہ وہاں پر انرول ایز جو ہے وہ ان میرڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال لو میرج، ارینج میرج، پسندیدہ کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے، یہ سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں. محبت شادی سے پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہوئی، ارینج میرج ہے تو شادی کے بعد ہو جائے گی محبت. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر پہلے نہیں ہوئی تو بعد میں نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں سوسائٹی میں نظر آ رہی ہیں، اچھا میں اس میں ایک بات بہت کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جب بھی گفتگو کو اس قسم کی گفتگو کو اسپیشلی دیکھیں، اس کو 2 حصوں میں خود ہی توڑ دیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جی ہم بات کر رہے ہیں شہری علاقوں کی نا، شہری علاقوں کی بات کر رہے ہیں، اور شہری علاقوں میں بھی ان فیملیز کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ بہت کھلا ماحول، آزاد ماحول اور اس قسم کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ادروائز شہری علاقوں سے باہر نکل جائیں تو وہاں تو چیلنجز ہی الگ ہیں. لو میرج تو بہت دور کی بات ہے. ارینج میرج میں بھی کیا کیا مسئلے مسائل ہیں وہ ہم بہت ساری دفعہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر وہاں پر چیلنجز ہیں بچوں کو اپنی شادیوں کو لے کر. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان 3 چیزوں کے گرد گھوم رہا ہوگا. ایک لو میرج ہے، ایک ارینج میرج ہے، کس کے کیا فائدے ہیں، کس کے کیا نقصانات ہیں، اور ڈائیورس کیا چیز، اور ناپسندیدہ یا پسندیدہ یا کیا معاملات ہیں اور اس کے ریزنز کیا ہیں. کچھ سروے رپورٹس میں نے پچھلے 1 ہفتے میں اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی. دنیا بھر میں، یا جسے ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، وہاں پہ جو ارینج میرج ہے اس کا تناسب مور اور لیس 52% ہے. آج بھی ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کے سروے کے مطابق ہمارے یہاں 85% ارینج میرج کا تناسب ہے. 15% تناسب ہے جس کو ہم لو میرج کہہ رہے ہوتے ہیں. اور شہری علاقوں میں، یا چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے کالج یونیورسٹی میں، تو وہاں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ 100% بس لو میرج پر ہی جو ہے وہ زندگی گزرنے والی ہے. اس طرح سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے سارا کا سارا. لیکن ایسا ہے نہیں. آج بھی جو ہے وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ 85%، 85% جو ہے وہ ارینج میرج ہی ہوتے ہیں. ارینج میرج کے لیے ایک لفظ اور کچھ جگہ پہ استعمال ہوتا ہوا دیکھا جو پسند نہیں آیا مجھے. لیکن ارینج میرج کے آگے اس رپورٹ میں بریکٹ میں فورسڈ میرج لکھا ہوا تھا، زبردستی کی شادی. اچھا پسند نہیں آیا مجھے، لیکن جب ڈیٹیلز پڑھی تو واقعتاً ایسا ہی تھا کہ وہاں نہ صرف یہ کہ لڑکیوں کو بلکہ بہت ساری جگہ تو لڑکوں کو بھی پسند کی شادی، یعنی اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے. خصوصاً جو خاندان اور برادری سسٹم کے اندر شادیاں ہوتی ہیں وہاں بس طے ہو گیا تو بس طے ہو گیا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یا کسی وجہ سے اگر کہیں آپ سمجھیں کہ ریلیشنز میں بہت سارے معاملات آتے ہیں نا، جیسے ہم کہیں کہ کزنز ہیں، خالہ کا بیٹا بیٹی ہے، یا ماموں کا بیٹا بیٹی ہے، یا پھپھو کا بیٹا بیٹی ہے، کہیں انٹینشنز تھی اور وہاں پہ والدین کی جو ہے وہ اپنی ناراضگی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ جو ارینج میرج تھی وہ بھی جو ہے وہ فورس میرج کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کو آگے لے کر چل رہے ہوں گے. ارینج میرج ہے، اور لو میرج ہے، اور ڈیورس ہے. شروع کہاں سے کریں؟ شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ میں نے جب اس چیز کو اسٹڈی کیا اور کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈالیں تو وہاں پر لوگوں نے، شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ارینج میرج کو ہی پریفر کیا، جیسا کہ ہمارے یہاں ہے بھی. اچھا یوتھ کو اگر لیں، ایک اچھا خاصا انٹریکشن رہا ہے میرا یوتھ کے ساتھ، تو وہ
بہت ساری دفعہ اس بات پر اس لیے راضی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اماں ابا لائیں گے، پھر اماں ابا بھگتائیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں اماں ابا لائیں گے تو پھر اماں ابا بھگتائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا والدین کے پاس کیا شیلٹر ہوتا ہے لو میرج میں کہ بھائی تو نے کی تھی، اب تم سنبھالو. تم ہی سنبھالو. اگر وہ ٹائم پر اٹھتی نہیں ہے، اگر وہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتی ہے، اگر یہ ہے وہ ہے، تو وہ چیلنجز جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر تم ہی سنبھالو. یہاں بچوں کے پاس یہ ایج ہوتا ہے کہ بھائی آپ لائے تھے اب آپ دیکھیں. اصل میں معاملہ شادی سے پہلے محبت یا شادی کے بعد محبت، دیکھیں جب دو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیا زندگی بھر کے لیے، تو اب ان کے درمیان محبت کا تعلق ہی آگے ان کو لے کر چل سکتا ہے. اس کی بہت ساری لیئرز ہوں گی جس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ایک چیز آتی ہوگی، ٹالرنس بھی ایک چیز آتی ہوگی، ملٹیپل چیزیں ہوں گی، لیکن محبت کو اگر ہم اوور آل پکچر میں فریم میں لے آئیں تو ٹھیک ہے. اچھا جتنا تعلق شادی سے پہلے رہا ہوگا لو میرج کے اندر، وہ بڑی ایک فینٹیسی ہوتی ہے نا، مختصر وقت کے لیے ملنا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، کبھی کچھ شیئرنگ ہونی ہے، اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوں گی. بھائی یہی ہو رہا ہوتا ہے نا، یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ بیسک فریم تو یہی بن رہا ہوتا ہے نا کہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن شادی کے بعد اب صورت حال الگ ہے نا. اب جو گھر کے چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور پہلے تو اگر کہیں ڈیٹ پہ جانا ہے تو بس بندہ تیار ویار ہو کے نکل جائے گا، لیکن ہر وقت تو گھر پہ تیار ہو کے نہیں رہے گا نا. بہت ساری دفعہ تھکن بھی ہوگی، بہت ساری دفعہ دیگر اسٹریس بھی ہوں گے جن کا ریفلیکشن آپ کی پوری باڈی لینگویج پر بھی آئے گا اور آپ کی گفتگو پر بھی آئے گا. آپ کا بات کرنے کا موڈ نہیں کرے گا. تو وہی لو میرج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جی شادی سے پہلے تو اچھے رہتے تھے، بن سنور کے ہو آپ. ہاں، لیکن بعض جگہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد زیادہ بن سنور کے رہے تو اب مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اب آپ کس کے لیے اب آپ کس کے لیے تیار ہو رہے ہیں نا، اب آپ کس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں، اگر میں ہم کا لفظ نہیں استعمال کرتا، اگر میں یہ بات کروں کہ جی لو میرج یا ارینج میرج کیا چیز بہتر ہے، تو ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ شاید 99% جو ہے نا پیورلی لو میرج ہے ہی نہیں. ارینج ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر لڑکا لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو اگر اپنے لیے پسند کر لیا تب بھی فیملیز تو ملتی ہیں نا، فیملیز ملتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں. اور دیکھیں والدین کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ زیادہ بڑے فریم یا اسپیکٹرم کے ساتھ ہوتا ہے نسبتاً یہ کہ ایک بچہ کوئی فیصلہ کرے. زندگی میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اب جیسے بہت ساری دفعہ والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی گھر کا ماحول کیسا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی رینڈملی جو ہے وہ ہونے والی ساس صاحبہ جو ہے نا اپنی بہو رانی کے گھر چلی جاتی تھی اور دیکھتی تھی اوکے فائن کچن کی کیا صورت حال ہے، واش روم کی کیا صورت حال ہے. جی ہاں واش روم تک لے کے جانا پڑتا تھا. تو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ بالکل ساتھ لے کر کہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں، کیونکہ یہ زندگی کے سارے نشیب و فراز ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آئے گا، اور اسی کی مناسبت سے لائف پارٹنر کس طرح سے رسپانس کر رہا ہے پھر یہ چیز جو ہے یہ میٹر کر رہی ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز دیکھنے والی ہے، ایک کہنا چاہیے کہ کمنٹس کہہ لیں، جب اس سیشن کا میں نے اناؤنس کیا تو اس پر آیا تھا، اور اس میں اسپیشلی انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ضرور بات کیجیے گا، اور یہ اس ٹاپک سے متعلق بات تھی، اس ضمن میں ہونی بھی تھی کہ یہ جو برادری سسٹم کے تحت برادری سے باہر شادیاں کرنے کی پابندی عائد ہوتی ہے، بہت ساری ملٹیپل برادری کا لفظ ایک میں نے اوور آل استعمال کر لیا، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو کہ نہیں جی ہم یہاں نہیں یہاں کریں گے، چاہے وہ کاسٹ کی بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے، اور بہت ساری جگہ اس میں کچھ ریلیجیس چیلنجز بھی آتے ہیں، مسلک کی بنیاد کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. سر تو آگے بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم اگر چھوٹا سا وقفہ لیں بریک کا، نماز بریک کا، تو ہم اپنی سچویشنس کو سنبھال بھی سکتے ہیں بہتر، پھر پروگرام کا آغاز کریں گے دوبارہ سے. جی سر تو مناسب رہے گا. کچھ کوشچنس ہیں میرے بارے میں اگر آپ
کہ ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. سولوشن ہمارے پاس آ گیا. کنٹینیو کریں. ہاں اس کو لیں اسی کو لیں. جی سو ویئرس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچنس اور چیزیں جو پوائنٹ آف ویو چل رہا ہے ڈاکٹر ہمارے جو مسٹر عارف عظیمی صاحب ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے بہت اچھا ہے جو مسجد ہیں، جو کہ آگے اپنی لائف میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن لینے جائیں گے 1 2 3 سال میں. تو ان کے لیے آج کے ٹاپکس سمجھنا اور سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی گائیڈنس عارف صاحب دے رہے ہیں. آگے ان سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر، تو ہم موجود تھے لو میرج کے اوپر. جی اچھا دیکھیں، لو میرج اس میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے وہ ماحول کا ہے. ٹھیک ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی میں بہتر طور پر اپنی لائف کو آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر لائف کو آگے بڑھانے کے لیے چلتے ہیں. اس میں پھر ارد گرد کا ماحول بھی ہے. پھر اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے. لو میرج کی لائف کو بڑی فینٹیسی دکھائی جاتی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ذہن میں جب مستقل آ رہا ہو تو یقیناً اس کا ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے نا. اچھا لگتا ہے کہ ہاں جی ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنی پسند کی شادی کرنی چاہیے. پھر اسی قسم کا امپریشن جیسے میں نے کہا پیرنٹس نے بھی لے لیا اور پیرنٹس نے بھی کہا کہ ہاں بھائی ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہم تو ان کی مرضی سے کر دیں گے. اوکے ٹھیک ہے، کہنے کی بات جہاں تک ہے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن شادی قطعاً صرف اس بنیاد پر نہیں کی جا سکتی کہ لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. بہت ساری اور باریکیاں ان دونوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ بات تو طے ہے. یہی بات ان کے بھی ذہن میں ہوگی کہ ہم دونوں نے زندگی گزارنی ہے. بالکل ایسا ہی ان دونوں نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اس چیز کو کتنا اچھا گزار سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی گیپ ہے تو اس کو فل کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر پیرنٹس بولیں کہ جی یہ لڑکی جو ہے وہ ہمارے گھر کے ماحول سے میچ نہیں کرتی ہے تو نہیں ہم یہاں شادی نہیں کر رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نہیں میچ کرتی تو میچ کر جائے گی. اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے. لیکن کہیں کوئی زمین آسمان کا ہی فرق آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری لائف ہے، ٹھیک ہے تم دونوں نے اچھے سے گزارنی ہے. الگ فیملی کا ہونا کوئی بہت بری بات تو نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. لیکن الگ ہو جانا بھی کوئی یعنی ہم بولیں کہ کوئی غیر مناسب عمل تو نہیں ہے، کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر انہیں لگا کہ ٹھیک ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس ڈیسیجن کے ساتھ شادی پیرنٹس ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا شادی کر لیتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں. پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو الگ لے کے چلنا. اور ہمارے یہاں جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا سپورٹیو رہتا ہے نا. لو میرج میں جیسے میں نے کہا ایک میڈیا، ایک سوسائٹی، ایک انوائرمنٹ جو اوور آل ہے اس کا ایک تاثر آ رہا ہے. اگر وہ سارا تاثر آپ کو اس بات پر، جیسے ابھی یہ ٹاپک گیا تو ایک اسٹوڈنٹ ہی کہہ لیں اس نے جو ہے وہ میسج کیا سر یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر والے تو ہیں نا. ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اب فائدہ مند بالکل ہوتی ہے، فائدہ مند بالکل ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں حسرت یہ رہ جائے نا تو بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے نا. بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہ حسرت تھی کیا، کوئی محبت ہوئی ہوتی اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ کیا ہوتا، آپ نے وہ کیا ہوتا. پھر اب صورتحال کو اوور آل دیکھیں. بچہ میٹرک کرے گا، انٹر کرے گا، گریجویشن کرے گا، اس کے ساتھ جاب کو شروع کرے گا یا اپنے بزنس کے لیے پلان کرے گا. انویسٹمنٹ ہے تو گڈ ہے، نہیں تو انویسٹمنٹ ارینج کرے گا. پھر بزنس میں جائے گا، اس کو سیٹل کرے گا. اب اس کا ایج گروپ کیا بن گیا؟ اب وہ 16 سال کا نہیں رہا، اب وہ 22 24 26 سال اور بعض دفعہ اس سے بھی اوپر کی ایج پہ چلا گیا نا. اب جب وہ اس ایج پر آ گیا ہے تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں کہیں دور جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، پھر کہیں دور رہ جاتی ہیں. اچھا لڑکیوں کے لیے ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار کم عمر میں جو ہے وہ شادی ہو جانے چاہیے.
دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑے مزیدار بات یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے لڑکے کی عمر بڑھتی ہے اس کے گھر والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یار لڑکی کم عمر کی ملنی چاہیے. یہ بھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں کہ لڑکی کم عمر کی ملنی چاہیے, کیونکہ شادی کے بعد لڑکی جلدی جو ہے وہ سیم ایج گروپ کی لگنے لگتی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, تو ذرا کم عمر کی لڑکی جو ہے وہ ملنی چاہیے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈیسیجنس ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ یار لڑکی عمر میں بڑی ہے. اگر لڑکے نے پسند کیا لو میرج کے حوالے سے, یار وہ دیکھا وہ تو تم سے عمر میں بڑی لگتی ہے, تم سے عمر میں بڑی ہے, وہ ایک میچ کرنے کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ یہ بھی ایک اسٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہوتا ہے. ملٹیپل اسٹینڈرڈ اور فیملی کے حساب سے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. مین لائن اگر ہم کہیں نا تو ریلیجیسلی جو مین لائن آ جائے گی شادی کے حوالے سے, بس وہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہو گیا نا, اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں. اب اس سے نیچے کی جو چھوٹی چیزیں ان کو دیکھ لیں. بالکل جوڑ کو دیکھنا چاہیے, جب دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں, کوئی بری بات نہیں اس کو دیکھنے میں. ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آگے بچوں کے حساب سے ہوتا ہے. گھر کے ماحول کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. لڑکے کا مزاج, لڑکی کا مزاج, کہیں دونوں اس قدر ٹکرانے والے مزاج تو نہیں ہے کہ وہ رشتہ آگے چل ہی نہ سکے. پھر بہت ساری چھوٹی اخلاقی برائیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اگر وہ کہیں ہیں تو وہ اس ریلیشن کو خراب کرتی ہیں, جس میں سے ایک چیز جو ہے وہ شک کرنا ہے. اگر شوہر کا ذہن ایسا ہے ہسبینڈ کا کہ وہ شک کرتا ہے تو سوچیں گھر کا ماحول کیسا ہوگا. اور اگر بیوی شکی ہے, جو کہ عموماً ہمارے یہاں خواتین کا ایک مزاج ہوتا ہے, نظر آتا ہے, وہ کہتی ہم تو محبت میں جو ہے وہ یہ کر رہے ہوتے, شک کر رہے ہوتے کہ جی کہاں سے آ رہے ہیں, دیر کیوں ہو گئی, ایسا کیوں ہو گیا. تو محبت میں چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن لمٹ سے اوپر ہوتی ہیں تو وہ پھر ریلیشن کو خراب کرتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ شک ہو رہا ہے, مزاج اندازہ ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ آج کل جتنا فریکوینٹلی مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے نا, جیسے تیزی سے گیجٹس میں چینج آتا ہے, ایسے ایسے تیزی کے ساتھ ذہن کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. اب وہ جو تبدیلی ہے جو ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پہلے ایک چیز ہوا کرتی تھی جس کو انگیجمنٹ کہتے تھے, اور کئی سالوں تک وہ منگنی رہتی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, 4 سال بعد بھی شادیاں ہو جاتی تھیں. اب آپ ذرا سی انگیجمنٹ کو لمبا کر کے دیکھیں اور وہ انگیجمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. صحیح بات ہے آپ کی, انگیجمنٹ ہی ختم ہو جائے کیونکہ وہ دونوں کا تعلق اتنا زیادہ ہو رہا ہوگا, چھوٹی بات کے اوپر پسند ناپسند کا تذکرہ سامنے آ رہا ہوگا, اور وہ پھر یہ ہوگا کہ اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا ایسا مزاج ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا تمہارا ایسا مزاج ہے. ناراضگی ہو رہی ہوگی, پھر الٹیمیٹ جو ہے وہ انگیجمنٹ ختم ہو جاتی ہے. انگیجمنٹ ختم ہونے تک بھی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر بات اس سے آگے چلی جائے, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, اس کے بعد چیلنجز آئیں, تو ہم ڈائیورس کے ریشو کو بھی میں دیکھ رہا تھا, تو پچھلے خصوصاً 8 سالوں میں پاکستان میں ڈائیورس کا تناسب تیزی سے بڑھا. اچھا اسی دوران جو ہے کمپیریٹیولی دیکھیں تو لو میرج کا تناسب بھی بڑھا. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ لو میرج کی وجہ سے ڈیورس کا تناسب بڑھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لو میرج کی وجہ سے ڈیورس کا تناسب بڑھا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑھا ہے, لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تناسب تو بڑھ رہا ہے. یہ جو میٹر ہے کہ جی کس طرح سے لائف کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اندر یہ تناسب بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس تناسب کو کیسے روکا جائے. ڈیورس ایک رستہ ہے, لیگلی بھی اور ریلیجیسلی, مذہباً بھی ہے نا. 2 لوگ جو شادی کے ایک رشتے میں بندھے تھے اور اب وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ رستہ موجود ہے. لیکن کس بات پہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا وکٹم ہے نا ڈیورس کا یا والدین کی سپریشن کا, وہ کون ہوتا ہے؟ بچے. ماں کے پاس ہیں تو وہ سنگل پیرنٹ کے طور پہ ماں پال لی ہے, اور بہت ساری دفعہ بڑی افسوسناک بات ہے لیکن
بعض مائیں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں, آپ سنبھالیں بھائی, سخت الفاظ ہیں لیکن ادا کر رہا ہوں میں, کہتی ہیں ہم کون سا جہیز میں لائے تھے, آپ سمجھیں, میری آگے کی لائف ہے. وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سیلفشنس ہے یہ کتنی میٹر کرتی ہے, یہ جو سیلفشنس ہے یہ کتنی میٹر کرتی ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ڈیورس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے معاملات کو زندگی کے خراب کیا جا رہا ہے, اور اس کا جو الٹیمیٹ وکٹم ہے, اور کچھ لوگ جو غصے میں یا جذباتی ہو کر ایسے کسی ڈیسیجن پر جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اس سوسائٹی کو لے کر جا رہے ہیں, اور کیسے ہم نے اس سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہمیں ڈیورس کے ریشو کو کم کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے. یہ بڑے بیٹھ جاتے ہیں نا, کوئی ناراضگی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی آپ جو ہے صلح صفائی کر لیں, ٹھیک ہے. بہت ساری دفعہ فائنینشیل ایشوز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لڑکا جاب لیس ہے تو یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. جاب لیس ہونا کسی بھی وجہ سے جاب جا سکتی ہے, جا سکتی, کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ کام چور ہے, وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا, ایک خاص مزاج ہے نا, وہ کہتا ہے مجھے ایسی نوکری ملے گی تو کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. وہ چھوٹا کام یا بڑا کام یا اس قسم کی چیزوں کو وہ ذہن میں رکھتا ہے. اب ایسے میں الٹیمیٹ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ لڑکی کی اپنی بھی ضروریات ہیں, انہیں بھی فلفل تو ہونا ہے. پھر جب فیملی بڑھتی ہے, بچوں کی اپنی ضروریات ہیں, پوری ہو جاتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی پوری کر دیتا ہے, لیکن ایک سیلف رسپیکٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, کچھ فیملیز ہوتی ہیں بڑی اسٹرک ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں بھائی شادی بھی کرنی ہے تو پہلے پیسے جمع کرو, تمہارے ہی پیسے سے تمہاری شادی ہوگی. وہ ہمارے ساتھ لیں گے. اچھی چیز ہے, اچھی چیز ہے. دیکھیں اس سے جو ہے نا آپ اس چیز کو طے کر پاتے ہیں کہ آپ نے کس لیول کا جو ہے نا خرچہ کرنا ہے. جبکہ اگر آپ یہ ذمہ داری اپنی فیملی پر ڈال دیں نا تو پھر آپ کی خواہشات لمبی 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 ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار میرا بجٹ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایکس اماؤنٹ ہے, اور اس ایکس اماؤنٹ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو ٹھیک ہے. اب اگر مجھے وائی اماؤنٹ پہ جانا ہے تو یقیناً میں اس کے لیے یا تو قرض لوں گا. اب جب قرض لوں گا تو ادا کرنے کی جب باری آئے گی تو پھر وہ چیز مجھے جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی, وہ چیز مجھے دیکھنی پڑے گی کہ جی کس طرح سے میں اس قرض کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہوں. تو فائنینشیل ایک چیلنج ہے, ایک چیلنج جو ہے وہ فائنینشیل ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائیورس کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں. دوسری ایک چیز جو ہے وہ پسند کی شادی نہ ہونا نا, کر لی والدین کے کہنے پہ شادی کر لی. اب والدین کے کہنے پہ شادی کر تو لی, لیکن اب نہیں نبھائی جا رہی. اب جب نہیں نبھائی جا رہی تو تناؤ آئے گا میاں بیوی کے درمیان. یعنی آپ اس کو صرف اتنا حق دے رہے ہوتے ہیں کہ جتنا بس گھر میں کسی بھی ایک نئے بندے کو, ہاں ٹھیک ہے آپ ہیں تو آپ ہیں, اس نے آپ کے کھانے پینے اور دیگر معاملات کو دیکھ لیا, لیکن لائف صرف اس چیز پہ تو نہیں چلتی. وہ جو ایک محبت جس کو ابھی ہم لو میرج کے اندر کر رہے تھے, وہ جو محبت ہے وہ تو بیسک نیڈ ہے نا, کہ ہاں جی ایک توجہ چاہیے اور ایک قربت کا احساس چاہیے. اب جب وہ نہیں ہوگا, اب آپ بولیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہو گئی ہے شادی, تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹ پھر مسائل آتے ہیں. ایک چیز اور جس کے اوپر ایک خاص طبقے نے جو ہے نا بہت زیادہ ریٹنگ دی, میں نے کوئی 6 پوائنٹ لکھے تھے ڈائیورس کے ریزن کے, جس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا انٹرفیئرنس آف ان لاز فیملی. ٹھیک ہے نا, تو یہاں تک کہ ایک صاحب نے کہا کہ سر ضرور اس پہ بات کر لیجیے گا کہ اس وجہ سے مجھے شوگر ہو گئی ہے. کہہ رہے اتنا اسٹریس ہے, اتنی مداخلت ہے کہ میں سوچ سوچ کے جو ہے نا تنگ آ گیا. اچھا, کمیونیکیشن کے لیے ہے سیل فون, بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو چیز ہے, استعمال کرنا چاہیے.
لیکن اماں جو ہے وہ بیٹی کو دن میں 3 دفعہ اگر فون کرے گی اور کیا حال ہے، تو کسی وقت میں تو اس کی آواز اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تھکن ہو سکتی ہے، کیا کر رہی تھی، کچن میں تھی، دوبارہ کیا کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی، تیسری مرتبہ کپڑے دھو رہی تھی، کیا تو ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہے، ماں سے نہیں رکھ سکتے؟ کوئی بھی ایسا ایک ان پٹ جو ہے اس کے ذہن میں جائے گا اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ مسئلہ جو ہے وہ پھر ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر جائے گا۔ محبت والدین کی ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، اس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ خوش رہے، لیکن جب شادی ہو گئی ہے نا تو اب اس کو الٹیمیٹ جو ہے نا آپ کو ایک فریڈم دینا ہوگا کہ ہاں اپنے ڈیسیجن خود لینا، اب اسے پیمپر نہ کریں، تھوڑی دیر اس کو ایک سخت مشکل حالات میں بھی چھوڑ دیں۔ بہت ساری دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ جب تیز دوڑ رہا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے تو ہم دور سے ہی اس کو جو ہے نا بس کر رہے ہوتے ہیں، او شاباش، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کو اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو میرٹل لائف ہے اس کے اندر جن چیزوں کو بہتر کرنا ہے اس میں تو اس کو جانے دیں۔ ہاں گائیڈ لائنز اگر دینی ہے تو شادی سے پہلے بھی تو دی جا سکتی ہیں، اور ان گائیڈ لائنز میں سب سے بنیادی گائیڈ لائنز کیا ہے؟ ٹالرنس۔ نئے ماحول کے اندر اگر کوئی چیلنج آئے تو ہاں یار برداشت، ذرا دیکھو چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو انٹرفیئرنس والا معاملہ ہے خصوصاً لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، اس کو خوش دیکھنے کے حوالے سے وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور گائیڈ لائن کے لیے بالکل ماں سے اچھی دوست بیٹی کی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ باپ بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بیٹیوں کے معاملے میں کہ باپ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، ماں اسے گائیڈ کر سکتی ہے، بہت اچھے سے گائیڈ کر سکتی ہے چیزوں کے بارے میں کہ کس طرح سے اپنے میاں بیوی کے ریلیشن کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس کی گائیڈ لائن بالکل۔ لیکن جہاں لگے کہ بیٹی جو ہے وہ ایموشنلی انوالو کر رہی ہے اپنے گھر کے معاملات میں، تو وہاں تھوڑا سا اسے کہیں کہ بیٹا ذرا دیکھو نا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس چیز کو جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، جی یہ کافی زیادہ کامنٹس نظر آ رہے ہیں۔ لڑکیاں پسند کرتی ہیں اور وہ پسند بھی ہو جاتے ہیں، اور پسند ہو جائیں تو شادی بھی کرتے ہیں۔ 4 آپشنز ریلیشن شپ پر بھی بات کریں، ٹھیک ہے، بیسٹ ٹاپک، تھینک یو، ایگریڈ فار دوز اوپینین، شکریہ۔ اچھا جی، ایسے لڑکے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں۔ جی بالکل، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ لوگ نہیں پائے جاتے، تو ہر طرح کے ماحول ہیں۔ لیکن دیکھیں بنیادی ذمہ داری اپنے میرٹل لائف کو لے کر چلنے کی لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ اب وہ لو میرج کی صورت میں انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کیا ہو، یا ارینج میرج کی صورت میں اپنی زندگی کو شروع کیا ہو، یا 50% لو میرج 50% ارینج میرج، یا کوئی بھی کنڈیشن ہو اس میں شروع کیا ہو، جو بنیادی چیز ہے وہ لڑکا اور لڑکی ہیں انہوں نے لے کے چلنا ہے۔ اچھا، رسپیکٹ کروانے کی اگر بات ہے تو ڈیفینیٹلی دونوں کو اپنی فیملیز کی خود رسپیکٹ کروانی ہوگی۔ کیسے؟ میں جو بھی بیہیو کروں گا وہ بتائے گا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کیا سکھایا ہے، تو میری فیملی کی رسپیکٹ ہو جائے گی۔ کہیں 19-20 آتا ہے، کوئی بہت یہ کوئی ایسی لائف نہیں ہے کہ ہم بولے بڑی آئیڈیل لائف ہوتی ہے شادی کی، اس میں کوئی چیلنجز نہیں آتے، بالکل اس میں چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، ان مسئلے مسائل کے ساتھ جو ہے وہ لائف کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے سب سے بنیادی جو کردار ادا کرتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کے جو تجربات ہیں وہ کرتے ہیں، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ نتیجہ اس کے حساب سے نہیں اخذ کرنا چاہیے، یعنی جو مثلا جیسے وہ کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، اب وہ بولے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ، نہیں، اٹ ڈزنٹ مین لائک دس۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے، ناراضگی کی صورتحال آ جائے،
وہاں پر بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار اس کو ٹچ اپ کرا دیں. میں کہنا ڈائیورس دیکھیں ایک رستہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ رستہ نہیں ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جی اس سے کوئی بہت اچھے ریزلٹس آنے والے ہیں. صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ دین اس کی ممانعت کرتا ہے نہ قانون اس کی ممانعت کرتا ہے, لیکن اچھا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ لائف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. بہت ساری دفعہ مسائل جو ہیں وہ اس لیول کے آ جاتے ہیں کہ آپ شاید شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اسٹیفن ہارکوے نے اپنی کتاب میں ایک ایگزامپل دی بہت خوبصورت ہے اس کی. اس نے کہا میں ایک سیمینار میں تھا, اس میں ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی آپ سے کاؤنسلنگ کروانی ہے. اس نے کہا جی بولیں. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا زبردست, جاؤ اس سے محبت کرو. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جھنجھلا گیا. اس نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, آپ کہہ رہے ہو جاؤ اس سے محبت کرو. تو اس نے کہا ہاں یہی تو وہ وقت ہے کہ اس سے محبت کرو. اس نے کہا کیسی باتیں کہہ رہے ہو, میں جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس سے محبت کا تصور میں کیسے کر سکتا ہوں. اس نے کہا جناب جب آپ شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہیں سے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ محبت کی وجہ کوئی تلاش کی جائے. جب آپ محبت کر رہے تھے تو آپ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا آپ کس لیے محبت کر رہے تھے. اب وجہ تلاش کریں, آپ ان ساری باتوں کو ریکال کریں جو اچھی باتیں اس کے اندر ہیں. آپ نے دراصل میں اس کے نیگیٹو چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. کوئی بھی اس کی اچھی سی بات یاد کر لیں, کبھی تو کچھ اچھا کیا ہوگا اس نے. آپ جیسے ہی ان چیزوں کو ریکال کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو بھی کچھ ہوا ہوگا بہرحال اس کے بعد اس بندے نے کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی چیزوں کو یاد رکھیں تو بہت اچھے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. سر کچھ میرا پرسنل جی کہ لو میرج کرتے وقت کچھ ایشوز ہوتے ہیں آپ کی فیملی کے اندر کہ یار یہ کاسٹ پرابلم ہے یا ایسے ایلیمنٹ کچھ مورالس کچھ ایتھیکل اپنی باؤنڈریز سیٹ کی بھی ہوتی ہیں فیملیز نے, کہ بولتے نہیں ہم اس کاسٹ میں شادی نہیں کریں گے, اس کاسٹ کے لوگ بہتر نہیں ہوتے, پاسٹ ایکسپیرینسز ان کے پورے ہوئے. اور یہ بات جب پتہ چلتی ہے اور جب دونوں لڑکا لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیچ رکاوٹ آ رہی ہے, لیکن پھر ایٹ دی اینڈ جب وہ لڑکا لڑکی ضد کر کے فیملیز ایٹ دی اینڈ کروا بھی دیتے ہیں جی جی, تو آفٹر دی ویڈنگ شادی ہو جانے کے بعد پھر لڑکا لڑکی کے بیچ میں یہ کوئی رہ جاتا ہے کہ یار میری فیملی, لڑکی سمجھے گی کہ میری فیملی ہمیشہ مجھے یعنی جو میرا سسرال ہے میری وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا. بالکل. تو ریلیشن ہمیشہ کے لیے ویک ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے. شاید آپ کا 2 دن پہلے کا ہی کوئی ایسا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پچھلی بات تھی اگر آپ نے اس کو اپنے ذہن میں چپکا لیا ہے, ذہن کے ساتھ لگا لیا ہے, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لڑکے کی ماں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ شادی ہو, لیکن شادی ہو گئی. اب بہو بیگم اگر ذہن میں یہ بٹھا کے رکھیں کہ آپ تو پہلے ہی نہیں چاہتی تھی نا, تو کیسے گھر میں کیا ہوگا, کیسے تناؤ کی صورتحال ہوگی نا. وہ جب بھی اس کا منہ دیکھے گی ہوں کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ گھما لے گی, 2 دفعہ وہ گھمائے گی. ساس تو پھر ساس ہے, اس کا تو اپنا ثواب دیدی اختیار سب سے زیادہ ہوتا ہے, اتھارٹی ہے نا, وہ بولے اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر آ جاؤ, ایسے تو ایسے آ جاؤ. تو یہ جتنی بھی باتیں جو اس دوران ہوتی ہیں, اور آپ کی اس بات سے ایک چیز اور آتی ہے کہ جو شادی کی رسومات کے دن ہوتے ہیں نا وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. پروٹوکول ملا نہیں ملا, لڑکے والے آئے تھے تو سب کو ہار گلے میں ڈلے نہیں ڈلے, ان کے کھانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے, ان کی ٹیبل پہ گرم کھانا سرو ہوا تھا نہیں ہوا تھا, کوئی بھی چیز 19-20 رہ گئی. جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ انٹینشنلی کوئی ایسا کرے گا, رہ گئی تو وہ بس ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں وہ مہندی لگانی ہے, دودھ پلانا ہے, راستہ روکنا ہے, جوتا چھپانا ہے, اس میں پیسوں کی تکرار ہے یا کوئی ایسی بات چیت ہے, اس میں کچھ ہو گیا تو زندگی بھر کا تانا, وہ زندگی بھر کا تانا بن جاتا ہے. شادی سے پہلے کی گفتگو جو فیملیز کے درمیان ہو رہی تھی
کچھ اور سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں, مہر کا معاملہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں, ان کو سیٹ کرتے میں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. پھر شادی کی رسومات کے درمیان کی چیزیں, یہ وہ پریویس چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شادی والے دن سب کو جو ہے نا بس لپیٹ کے ڈال دینا چاہیے کہ اچھا یار جو کچھ ہو گیا تھا بس ہو گیا تھا. اب اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا یا اس کو ویریفائی کرنا کہ اچھا اس وقت تو ایسا کہا تھا تو کیسا تھا, تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اس کو وہیں فل اسٹاپ لگا کر نیکسٹ پیرا لائف اسٹارٹ, بس یہ کر دینا چاہیے. وہ لائف کا حصہ ہے, اس سے اگنور نہیں. اس سے لرننگ ضرور لے لیں کہ جب کبھی آپ اس اسٹیٹس پر آئیں گے تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بس فل اسٹاپ لگائیں, نیا پیراگراف لکھیں گے ہاں جی شادی ہو گئی, اب زندگی ایسے گزارنی, زندگی کو گزارنا شروع کر دیں, بہترین طریقے سے گزارنا شروع کر دیں تو ہو جائے گی. تو وہ جو بھی کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا برادری کو لے کر, کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں میں غصہ بہت ہوتا ہے, کچھ کو کہتے ہیں ان میں یہ بے وقوف ہوتے ہیں, کچھ کو کہتے ہیں ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے, کچھ کو کچھ یہ ایک کامنلی چیزیں جن کو ویسے ہی جرنلی بھی نہیں کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. یہ جو لیبلنگ ہے نا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اخلاقی طور پر بھی نہیں ہے, مذہبی طور پر بھی نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایک چیز کے اوپر سب کو نہیں کر سکتے. اور ایسی کوئی بھی بات جو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہو, اس کی رسپیکٹ کو خراب کرتی ہو, نہیں کرنی چاہیے. شادی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ بعد میں پھر بھگتانی پڑتی ہے تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لو میرج ہو اور ریکوائرمنٹس اگر آپ کی ہوں, لائک پیرنٹس جو بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ تمہیں خود شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکا 17-18 سال کی عمر میں ہی پسند کر بیٹھتا ہے کہ اس کو خود کی شادی کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے 25-27 سال لگ جاتے ہیں. یہ 7-8 سال کا تک وہ اپنا ایک ایسا ریلیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب ریلیشن نہیں ہے, ایز سون ایز پاسبل شادی ہو جانا چاہیے, مضبوط رشتہ ہو جائے اگر زیادہ. جی. لیکن جو 7-8 سال کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں وہ لڑکا لڑکی اکیلے اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اپنے ریلیشن کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پسند کر بیٹھتے ہیں 18 سال کی 19 سال کی عمر میں. لیکن پیرنٹس کی کیونکہ دونوں طرف یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف اتنا نہیں ہوتا, وہاں تو رشتے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن لڑکا باؤنڈ ہو جاتا ہے اپنی فیملیز کی طرف سے کہ نہیں اگر آپ اتنے اسٹیبل ہو جائیں گے, آپ کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس اس قابل ہو جائے گا اور آپ خود سے شادی کر پائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کہنا بہت آسان ہے, ہم سب بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سادگی سے شادی کر لیں, لیکن کچھ سوسائٹی اور سوشل سرکل آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, یہ ہے تو آپ کا ریلیشن ڈریگ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, اس میں غلطی کس کی ہے, قصوروار کون ہے؟ بڑا اوکھا سوال ہے اوکھا سوال ہے, کیونکہ جو میں جواب دوں گا شاید بہت ساروں کو پسند نہیں آنے والا. 16 سال 17 سال 18 سال کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اپنے لائف پارٹنر کو پسند کرنے کی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں لائف پارٹنر کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پسند کرنا ہے تو آپ فائنینس میٹر کرتا ہے نا یار, اس سے تو انکار نہیں ہے. اب جب فائنینس میٹر کرتا ہے تو پھر تیاری رکھے نا اس کے لیے, فائنینشلس کے لیے, نہیں تو پھر نہ پڑے اس چکر میں. جیسے آپ نے کہا کہ جی سادگی سے شادی کو کہتے ہیں, لیکن پھر آ جائیں اس میدان میں, آ جائیں پریکٹیکلی آ جائیں. اگر سادگی سے بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے کیا کہتے ہیں کہنا چاہیے کہ فائنینشلی بھی آپ کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, پھر آپ جو ہے وہ ایسے سنہرے خواب نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے نا کیا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے. میں نے ابھی کہا کہ میٹرک ہے, انٹر ہے, گریجویٹ ہے, کچھ لوگوں نے ماسٹرز کرنا ہوتا ہے, اس کے حساب سے پھر جاب کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ایکسپیرینس لیتے ہیں. ایک اچھی جاب بھی ہوتی ہے, بعض لوگ اپنے فیملی بزنس کو سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں 1-2 سال لگتے ہیں, چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر آپ پسند کر رہے ہیں 16-18 سال کی عمر میں, تو دونوں طرف جو ہے وہ پھر یہ بات ہو کہ بھائی یہ 10 سال کا وقفہ آئے گا اس کو اصل اسٹیٹس ملنے میں, میرٹل اسٹیٹس ملنے میں. جیسے آپ نے بھی کہا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کر لیں گے, لڑکے مینج کر لیں گے 10 سال, لڑکی تو نہیں کرے گی نا.
ہاں جس نے اپنا ماسٹرز تک کا پلان بنایا ہوا اور اس کی فیملی کا, ایسی فیملی کتنے پرسنٹ ہوں گی مجھے نکال کے دکھا دیں. والدین کی کوشش کیا ہوتی ہے, بچی پڑھ بھی رہی ہے, گریجویٹ ہو رہی ہے, اچھا رشتہ آیا ہے تو بولتے ہیں کہ اوکے فائن کر دیں گے چلیے. ویسے ہی مجموعی طور پہ جو ہے نا کہنا چاہیے کہ قلت ہے اچھے لڑکوں کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ قلت کیوں ہے, سارے لڑکے اچھے کیوں نہیں ہیں, سارے لڑکے اچھے کیوں نہیں ہیں. اس پہ ضرور سوچنا چاہیے, اور ادروائز ایسے کسی کمٹمنٹ پہ نہیں جانا چاہیے. ایک انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں, ایک کلاس روم میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی گپ شپ ہے, لائنز جو باؤنڈریز ہیں نا بس ان کو آپ ضرور دیکھ لیں. لیکن میں نے سب سے پہلے کہا کہ جو مذہب نے لائن بنا دی ہے نا وہ کافی ہے ساری چیزوں کے لیے. اوکے ٹھیک ہے صحیح. ہمارے ہر گھر میں کتنا کس قدر جو ہے وہ ریلیجیس نارمز اور ویلیوز جو ہیں ان کو اوبے کیا جاتا ہے, یہ بالکل ایک انڈیویجول اور پرسنل میٹر ہے. پھر اسی کو آپ ذرا اپنے باقی معاملات میں بھی دیکھ لیے, سوشلی دیکھ لیں آپ کہ کتنی گنجائش ہے, لڑکے لڑکی کی دوستی کی کتنی لمٹس ہیں, کیا چیز ہے. پھر آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دیکھ لیں, ہمارے یہاں اپر کلاس کے کیا چیلنجز ہیں, مڈل کلاس کے کیا ہیں, لوور مڈل کلاس کے کیا ہیں, لوور کلاس کے کیا ہیں, کہاں کیا چیز چل رہی ہے, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک سیٹ اصول کے تحت ہی آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سپرسیڈ کرتی ہے چیز وہ ہمارے سامنے ہے, وہ ڈائریکشنز ہمارے سامنے ہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر کرنا چاہیے. جتنا لڑکوں کا اچھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ لڑکیوں کا اچھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم کہتے ہیں لڑکی نے انٹر بھی کیا ہے تو اس کی شادی کر دو, نہیں, لڑکے کو ماسٹرز ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے لڑکے کو ماسٹرز, لیکن لڑکی کو بھی بہت اچھی تعلیم دینی چاہیے. لڑکی تو وہ پوری فیملی کی روٹس کو اسٹرانگ کرتی ہے نا, تربیت تو اس نے کرنی ہے. تو جو جتنی مضبوط اس کا شعور ہوگا, جتنی ایجوکیٹڈ وہ ہوگی, جتنی سمجھدار وہ ہوگی, اتنا ہی بہتر وہ چیزوں کو پرفارم کر سکے گی, جب ہی ہو سکے گا, ادروائز تو نہیں ہو سکے گا. کافی اچھا ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں سارے نیوز جو دیکھ رہے ہوں گے جی, زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجنس میں سے ایک ڈیسیجن آپ کی شادی کا ہوتا ہے. اور شادی کے ڈیسیجن کے وقت کہ آپ نے لو میرج کی طرف جانا ہے کہ ارینج میرج کی طرف جانا ہے, یہ دو چیلنجز ہوتے ہیں. اور تو لو تو سر ہو جاتا ہے, آپ چاہے کتنا بھی مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ مجھے لو میرج نہیں کرنی ہے, مجھے ارینج میرج ہی کرنی ہے, اور ہو گیا, مطلب ایک لگنے لگے آپ کو وائبس آ رہے ہیں. اچھا اس پہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہم ایک الگ پورا پروگرام رکھیں گے, اس کا ٹائٹل کچھ جس پہ ڈسکشن ہوگی. یہ جو ابھی ایک جملہ استعمال ہوا نا کہ محبت ہو جاتی ہے نا, محبت ہو جاتی ہے, اس اسٹیٹمنٹ میں محبت کا ایک پورا اسٹیٹس فیلنگز کا ہے کہ ایک فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ پورا ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ایویں ہی ہے نا, یہ ایویں بات ہے, اور بہت سارے لوگ بالکل اس کے ماننے والے. اس ٹاپک کو بعد میں کسی ویبنار کے تھرو آپ پہنچائیں گے سارے کویشچنز. اگر آپ کے دماغ میں کچھ ہو تو اس کو کا انتظار کیجیے. ابھی ہمارے ماضی میں جو ہم نے ایک پروگرام, ہمارا لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر تھا, تو اس میں کچھ ہماری دوستوں نے کامنٹ سیشن کے اندر بھی کامنٹس کیے ہیں. وہ سوالات کے جوابات ہم کامنٹ کے تھرو بھی دے سکتے ہیں, لیکن ابھی کچھ کویشچنس میرے سامنے ہیں. شائستہ فصیح لاسٹ ویک کا ایک سوال تھا ان کا, لائف میں جیلسی ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں اور ان سے سیف کیسے رہا جا سکتا ہے. اچھا, فیلنگز جو ہیں وہ حقیقت ہیں زندگی کی نا, جیسے محبت ویسے ہی نفرت, جیسے انسیت ویسے ہی جیلسی, یہ حقیقت ہے. آپ کو ملیں گے لوگ جو آپ سے جالس ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, آسانی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مجھ سے جالس ہو رہا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. دقت جب ہوتی ہے کہ جالس ہونے والا اپنی جالسی کو شو بھی نہیں کرتا اور وہ جالس ہو رہا ہوتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس طرح سے آپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ دوسرے تیسرے لوگوں سے پھر بیان بھی کرتا ہے,
اور اس کی وہ جو حسرت اس جیلسی کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کا آپ کے اپنے ارادے کے اوپر بھی گفتگو کے دوران اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کوئی بہت اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں، وہ اپنی جیلسی کی وجہ سے، وہ آپ کے کسی احتیاط یا حفظ ما تقدم کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اپنی اس جیلسی کے فیکٹر کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جو اس میں سب سے پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سامنے والے کے مشورے کو تولنا آنا چاہیے کہ یہ جو مشورہ دے رہا ہے یہ مخلص ہو کے دے رہا ہے یا اس کے مشورے کے اندر کوئی اس کا اپنا ایسا مفاد چھپا ہوا۔ آپ کو اپنے ڈیسیجنز کے بارے میں مشورہ لینا بہت اچھی عادت ہے، اس سے کام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس مشورے کو تولنا آنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ سامنے والے کی باتوں میں صرف بہہ کر نہیں آپ ڈیسیجنز لے سکتے۔ میں نے کہا آسان کام ہے، آپ کو پتہ لگ جائے یہ جالس ہوتا ہے، جو بندہ جالس ہوتا ہے اس سے ڈسٹینس کریٹ کر لیں۔ آپ بولیں کہ جی بہت کلوز ہے نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈسٹینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سالوں نہ ملیں، جب بھی ملیں آپ خوش اخلاقی سے ملیں، لیکن اپنی کوئی بھی پرسنل چیز وہاں پر ریفلیکٹ نہ ہونے دیں۔ ہیلو ہائے خیریت، بس اس سے آگے آپ چلے جائیں، اس سے آگے آپ چلے جائیں۔ اب کوئی آپ کے پہننے اوڑھنے کو دیکھ کر، آپ کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر اس میں جالس ہوتا ہو کہ یار اس کے پاس تو آج کل بڑا پیسہ ہے، یا دیکھو اس کو ہر تقریب میں کس طرح سے، اور اس کے اوپر تو اس کا ایج کا امپریشن ہی نہیں آتا، اس کی تو بچیاں بھی جوان ہیں اور یہ بھی انہی کی ہم عمر لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے بہنیں اس قسم کے فیڈ بیکس بڑے آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ چیلنج بن رہی ہوتی ہیں۔ آپ بیسٹ ہے کہ اگنور کر دیں۔ اگر بہت کلوز ہے نا تو اس کی بات کو بالکل جیسے کہتے ہیں دو کانوں کا جو استعمال کرنا ہے نا، یوں تیزی کے ساتھ جانے دیں، سوئپ کر کے۔ رسپانس دینے کے لیے اس کو ذہن میں مت ٹھہرائیں کہ یہ ٹھہر جائے، آپ اس پہ سوچیں اس نے یہ کہہ دیا تھا وہ کہہ دیا تھا، بالکل ایسا نہ کریں۔ تو اس سے تھوڑا سا جو ہے نا لائف کے اندر آپ کو کہنا چاہیے کہ سکون میسر آ سکتا ہے۔ تو یہی ایک جالس لوگوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ باقی آپ کی پازیٹیوٹی بھی کام کرتی ہے، جب جیلسی کسی کی کام کرے گی تو آپ کی پازیٹیوٹی بھی کام کرے گی، لیکن جو نیگیٹو انرجی ہے اس کی جو ہے نا کہنا چاہیے پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور جو پازیٹیو چیز ہے وہ سلو گریجولی اپنا امپریشن لیکن بڑا مستحکم قائم کرتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کسی کی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے اپنے اوپر برائیوں کا نہ لیں، یعنی برائی کو نہ لیں مطلب پریشان نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو بہت اسٹریٹ اور کلیئر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سو ایک اور کویشچن ہے سر آپ کے سامنے، وہ ہے میریٹل اسٹیٹس میں آنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہے یا لکس اینڈ میٹیریلسٹک تھنگس؟ سوال بہت ہی پرسنل پوچھا ہے اس نے اپنے حساب سے کہ جی میریٹل اسٹیٹس میں یعنی جب آپ جی شادی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں آنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نہیں آپ کی فائنینس اور آپ کے جو مٹیریلسٹک، کہ آج کل کی سوسائٹی مٹیریلسٹک ہوتی ہے، چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، گاڑی ہو بنگلہ ہو یہ سب کچھ، اور لکس بھی میٹر کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ دو ایسٹس ہوں گے تو آپ کا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا، یا پھر صرف آپ انڈرسٹینڈنگ؟ اچھا دیکھیں، میں جو اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ معاملہ ارینج میرج پر ہے تو پھر انڈرسٹینڈنگ کا کیا کریں گے آپ؟ لو میرج میں تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے نا، تب تو بات بن جائے گی۔ ارینج میرج میں کیا کریں گے آپ؟ کہ پتہ چلا کہ وہ، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت اوپر کی طرف جا سکتی ہے۔ اب جب وقت ساتھ گزارتے ہیں نا، سمجھنا شروع کرتے ہیں، چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آج آپ کو ایک بات پتہ تھی، کل آپ کو دوسری بات پتہ لگے گی، اسے نیگیٹو نہ لیں، آپ بولیں اوکے فائن، اچھا اس کے مزاج میں یہ بھی چیز ہے، اب کس طرح ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو انڈرسٹینڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو شادی کے بعد بھی مستقل بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب جہاں تک یہ بات لک کی آ رہی تھی کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، بالکل یہ تو بالکل شادی سے پہلے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ شادی سے پہلے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ فیملی اگر لیول پر یہ ڈیسیجن ہو رہا ہے جسے ہم ارینج میرج کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کی خواہش ہے
کہ میری بیوی جو ہے نا یا میرا ہسبینڈ جو ہے نا, اب وہ کوئی سٹوری والا لے کر آئے نا, ایک ذرا سا ایسا قد اور ایسی آنکھیں اور یہ اور وہ ایسی چیزیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ خوبصورت لوگ, آپ کے ارد گرد بہت سارے خوبصورت لوگ ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے, لیکن اس کو کرائٹیریا نہیں بنایا جا سکتا. انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ گریجولی بڑھتی رہے گی. یہاں پر جو ہے وہ ہے نا, جو ہے وہ ہے. آپ کو اگر اس بات پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جب ہم دونوں ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ اتنا خوبصورت تھا, اس کے گھر والوں نے کیسی لڑکی پسند کی, یا لڑکی کو بولیں گے یار اتنی پیاری تھی, اس کے لیے گھر والوں نے کیسا لڑکا پسند کیا. لوگوں کی باتوں میں کیا رکھا ہوا ہے, اور آپ نے خود ہی یہ چیز ازیوم کر لی ہے. تو معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نیکسٹ جنریشن پہ چلے جائیں اپنے, اب پلان کر کے بتائیں آپ کے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے اور کیسی پیئرنگ کریں گے, آپ کیا کریں گے, کس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کو ذرا دیکھ لیں. تو انڈرسٹینڈنگ مستقل بڑھنے والی چیز ہے, اور زندگی کو خوشگوار بنانے کا بیسٹ وے ہے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتے جائیں, انہینس کرتے جائیں. پھٹے چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے زندگی کی خوبصورتی ہیں. دو لوگ ہیں تو دو طرح کا مزاج ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سر کچھ سوالات ہمارے درمیان آ رہے ہیں, لیکن ہم سوالات کو اگر اپنے نیکسٹ سیشن میں رکھیں, جی بالکل بالکل, نیکسٹ سیشن میں تو زیادہ اچھا رہے گا. سو کچھ نئے اگلا ٹاپک کے بارے میں کچھ کس موضوع پہ گفتگو ہم کریں بہتر ہو, یا آڈینس پہ چھوڑیں. اچھا, میں 2-3 ڈائریکشنز میں بات کر لیتا ہوں کلوز کرتے ہوئے, اور اس میں آڈینس اپنا انپٹ دینا چاہیں تو ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, ٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹرسٹ کو میجر کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹرسٹ ریلیشن پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے. اگر ٹرسٹ بریک ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا محبت تو بس ہو جاتی ہے, تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ محبت تو بس ہو جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر منظر دھندلا جاتا ہے اور صرف محبت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا بالکل محبت ایسی ہی چیز ہے کہ جس میں ہو جانے والا فیکٹر زیادہ ہے, کرنے والا فیکٹر کم ہے؟ محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اور دوسرا, ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ گفتگو کتنا میٹر کرتی ہے. ہمارے جو الفاظ ہیں, اور وہ الفاظ جو ہیں وہ خوشبو مہکا رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو ہے وہ کوئی تیر کی طرح آگے سے نوکیلے ہوئے ہوتے ہیں جو چبھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ برداشت یا ٹالرنس کو کیسے اپنے اندر جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اور پھر پیرنٹنگ ایک پورا کا پورا چیپٹر ہے. آج کل کے بچے, ان کے معاملات اور ان کی چیزیں, لاک ڈاؤن, اگین ہم لاک ڈاؤن کو فیس کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ ویسی سختیاں نہیں ہیں, ہم باہر نکل رہے ہیں, اپنے اپنے دفتروں میں جا رہے ہیں, لیکن بچوں کے اسکول کلوز ہو چکے ہیں. اگین وہ سب گھر پر ہیں, 3 دن بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں, کالج نہیں جا رہے ہیں, آن لائن کے معاملات ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو لاک ڈاؤن کے چیلنجز اور ریلیشن شپ پر بھی بات ہو سکتی ہے. بہت واسٹ ایریاز ہیں بہت, جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے جو سیگمنٹ ہوگا وہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. اب اسی ٹائم سنڈے کو 6 بجے رکھا جاتا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ویک ہوگا کہ اس سے نیکسٹ ویک. سو تھینک یو ویری مچ ویورس کہ آپ سب نے اس پروگرام کو ہمارے ساتھ اس پروگرام سے مفید ہوئے, میرے ساتھ اسپیشلی جو باتیں یہاں پہ سر عارف نے کی. سو نیکسٹ پروگرام ہمارے جو ہوں گی وہ ڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے یوٹیوب چینل عارف عظیمی کو سبسکرائب ضرور کیجیے. جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائیے, شیئرنگ کیجیے, لائکس کیجیے, اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں کہ ہمارا نیکسٹ ویبنار کس دن اور کس ٹائم پر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دیجیے اپنے میزبان راغب خان کو اجازت. دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست. اللہ حافظ ناصر. خدا کرے سر سے بات پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال. تھینک یو. السلام علیکم.